چوتھے پارے کا خلاصہ۔ تحریر علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنے محبوب ترین مال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جناب ابو طلحہ بہت مالدار تھے۔ ان کا سب سے محبوب مال برہا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالمقابل تھا۔ رسول کریم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لاتے اور اس کا میٹھا پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرا سب سے محبوب مال برہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا گیا تھا، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ اگر اہل ایمان اہل کتاب کی کسی گروہ کی اطاعت اختیار کریں گے تو وہ ان کو ایمان کی سرحدوں سے نکال کر کفر کی حدود میں داخل کر دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور تفرقے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو تھام لیں تو ان کے باہمی اختلافات بآسانی دور ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے سفید اور ایمان کو ٹھکرانے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہروں والے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے، جبکہ سیاہ چہرے والے اپنے کفر کی وجہ سے شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ مسلمان بہترین امت ہیں جن کی ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو کافر خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی خوشی حاصل ہو تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کریں تو کافروں کو کوئی خوشی اور ناراضی مسلمانوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کر لیں گے اور مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، جن کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک خوشخبری ہے اور بشارت ہے، وگرنہ اصل میں تو مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سود در سود کھانے سے اجتناب کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنت کی طرف تیزی سے بڑھنے کی تلقین کی ہے اور کہا ہے کہ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مومنوں کی یہ صفات بیان کی ہیں کہ جب ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس نقصان کی وجہ سے مسلمان بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہاری طرح تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگا ہے، اور ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں،
اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی جانچ لیتا ہے اور کئی لوگوں کو شہادت کا منصب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوشی اور غم، تکلیف اور راحت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان دنوں کے پھرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اہل کتاب اور مشرکین سے بہت ہی ایذا رسانی کی باتیں سنو گے، لیکن تم نے دل گرفتار نہیں ہونا اور صبر اور تقوی کو اختیار کرنا ہے، بے شک یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بارے میں مشرکین، عیسائی اور یہودی طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں مصروف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ان کا پروردگار ہے، اور ان سے ان کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، اور پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ذات پات اور برادری و عزت نہیں، اس لیے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صنفی بدامنی کو روکنے والی ایک تدبیر بھی بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی من پسند 2، 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تاہم اگر تم محسوس کرو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں ایک ہی کافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل کو بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی جائیداد میں سے بیٹوں کا بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کی صرف بیٹیاں ہوں تو اس صورت میں وہ انسان کی 2/3 جائیداد کی مالک ہوں گی، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو وہ نصف جائیداد کی مالک ہوگی۔ شوہر اپنی بیوی کی جائیداد میں 1/4 حصے کا مالک ہوگا، جبکہ بیوی اپنے شوہر کی جائیداد میں 8ویں حصے کی مالک ہوگی۔ والد اور والدہ کا اپنے بیٹے کی جائیداد میں 6واں حصہ ہوگا۔ اسی طرح بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم سے قبل انسان کے ذمہ واجب الادا قرض کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی وصیت کی ہو جو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر خزانہ بھی دے سکتا ہے، اور انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ حق مہر دینے کے بعد اس کو واپس لینے کی کوشش کرے۔ حکم ہوا کہ حق مہر کم ہو یا زیادہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔